جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کتب تحسین کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے حکم۔ اچھا، یہ کافی سال سے 10-15 سال سے میرے ساتھ ایشوز ہیں، تو روحانی مسائل بھی طبی مسائل بھی ہیں نا۔ اچھا، تو کافی جگہ پہ علاج کرایا میں نے، اور کافی دواؤں پہ بھی میں رہا ہوں، مطلب، اور اب ہومیوپیتھک علاج کرا رہا ہوں اور روحانی علاج بھی کروا رہا ہوں نا۔ مسئلہ یہ کہ مسئلہ یہ کہ میں کچھ پڑھنے جاتا ہوں نا، مطلب خاص کر درود شریف پڑھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ ڈکاریں آتی ہیں نا، پیٹ میں کافی درد ہوتا ہے پڑھتے وقت مجھے، اور پیچھے کھینچتا ہے نا، یہ جو ہے نا گردن کے پیچھے یہاں پہ کھینچتا ہے نا کافی ٹائم سے۔ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کو ڈکار آتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ بہت زیادہ ڈکاریں آتی ہیں، ایسے نا بہت زیادہ ڈکاریں آتی ہیں ایک دم، اور جب پیٹ پھول جاتا ہے اور جب ڈکاریں آتی ہیں، اچھا، پیٹ کٹنا شروع ہو جاتا ہے، جب پیٹ میں آلہ نہ چلتا ہو جس طرح ہوتا ہے نا۔ اچھا، تو مطلب میں 313 بار ریگولر پڑھتا ہوں نا عشاء کے بعد خاص کر کے نا، تو یہ چیز ہو نہیں میرے ساتھ نا، تو ایک جگہ میں علاج بھی کروا رہا ہوں، کافی 10 سال سے علاج کروا رہا ہوں۔ ٹھیک، تو مجھے وہ دیتے ہیں تعویذ وغیرہ دیتے ہیں پینے کے اور جلانے کے نا، اچھا، وہ بھی میں کر رہا ہوں نا میں۔ اور تعویذ کون دیتا ہے آپ کو پینے اور جلانے کے لیے؟ ہمارے یہاں ہے آستان ہے نا، یہاں پہ جو ہے یہ کراچی سے، تو یہاں سے میں جاتا ہوں تو مجھے دیتے ہیں نا پینے کو اور جلانے کے تعویذ دیتے ہیں نا صبح شام کے۔ یہ جلانے والے تعویذ پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہاں یہ پوچھے، ان کے نام لکھے ہوتے ہیں، کس کے؟ نمرود وغیرہ کے شیطانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں نا، وہ جلانے کے ہوتے ہیں تعویذ۔ اچھا، نمرود وغیرہ کے، جی میں سمجھ گیا، وہ جلانے ہوتے ہیں تعویذ، تو وہ میں کرتا ہوں، 10 سال ہو گئے اس کو نا مجھے۔ تو اب یہ چیز میرے پہ ہے لیکن کم ہے، کافی شدت کم ہے، لیکن بہت زیادہ پرسوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے نا، تو میں ان سے بات کرتا ہوں جا کے، بولتے ہیں کہ وہ کہتے پڑھتے رہو خود صحیح ہو جائے گا، پڑھتے رہو صحیح ہو جائے گا نا۔ تو جلاتے رہو۔ تحسین یہ فرمائیے کہ آپ کو یہ صرف درود پڑھنے پہ ہوتا ہے یا قرآن باقی پڑھنے پہ بھی ہوتا ہے؟ قرآن شریف میں زیادہ پڑھ نہیں پاتا، رمضان میں پڑھتا ہوں نا قرآن شریف پڑھتے مجھے نہیں ہوتا نا، خاص کر درود شریف پڑھتے ہوتا ہے مجھے۔ ٹھیک، باقی اگر آپ یہ نہ پڑھ رہے ہو تو آپ کا دن ٹھیک گزرتا ہے؟ نہیں ٹھیک نہیں، مجھے بے چینی رہتی ہے مطلب۔ ٹھیک، ابھی آپ نے فون بند کر دینا اور ٹیلی ویژن پہ نا حافظ صاحب کی بات سنیے، پھر میں اس کے بعد آپ سے بات کروں گا۔ بلال بھائی بنیادی طور پہ یہ ایک بات، یعنی اطباء کے اندر کہہ لیں یا جو رقیہ شریعہ کے ماہرین ہیں ان کے ہاں مسلمہ اصول ہے کہ کسی بھی ذکر کو کرنے کے اوپر، یعنی یہ درود پاک ایک بہت بڑا ذکر ہے فضیلت والا، کسی بھی ذکر کو کرنے کے اوپر جمائی آئے، ڈکار آئیں، چھینکیں آئیں، طبیعت خراب ہو تو اس کے اوپر شیطانی، اس بندے کے اوپر اثرات ہوتے ہیں شیطانی جنات کے، تو اس کو اپنا علاج پراپر کروانا چاہیے۔ اب یہ علاج کی جس قسم کی طرف جا رہے ہیں نا، یہ روحانی علاج کی صحیح قسم نہیں ہے کہ شیطان جلانا۔ ہاں اب آپ بات سمجھیں، شیطان، نمرود، حامان، قارون، جو آپ نے پہلا سوال کیا، اسی لیے میں نے کہا یہ سوال ضرور کریں، اللہ معاف کرے اگر روحانی نام لکھے ہیں اس کو تو جلانا ہی نہیں چاہیے۔ چلو انہوں نے ایک اس کو ایج دے دیا، اس نے نمرود، قارون، حامان وغیرہ کے نام لکھتے ہیں اور جلاتے ہیں، یہ طریقہ علاج بھی درست نہیں ہے۔ اس سے بہتر طریقہ علاج یہ ہے کہ جس بندے کو جمائیاں ہیں، ڈکار ہیں، ذکر، یہ ایک عام کلیہ ہے، جب بھی آپ کو کوئی رقیہ شریعہ والا کوئی وظیفہ بتائے اور آپ جیسے ہی پڑھتے ہیں آپ کے کندھوں پہ بوجھ پڑے یا جمائیاں آنا شروع ہو جائے، ایک دم نیند آنا شروع ہو جائے، طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے، اس بندے نے اس وظیفے سے پہلے یہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 7 دن صبح شام 100 دفعہ یہ پڑھے، پھر وہ وظیفہ شروع کرے، پھر اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ اثرات ہوتے ہیں جنات کے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، میں ابھی آپ کو برا بلا کہنا شروع کروں، ہم لائیو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، آپ مجھے گالیاں دیں، میں آپ کو اللہ نہ کرے ایسا کبھی موقع ہے تو کیا میں آپ کو برا کہوں گا آپ کا بلڈ پریشر بڑھے گا کہ نہیں؟ آپ کو غصہ آئے گا، آپ کی طبیعت میں تبدیلی، اس کا کہتے ہیں الفاظ کے بھی اثرات ہوتے ہیں، لفظ کی بھی تاثیر ہوتی ہے، ہر حتیٰ کہ میڈیکل سائنس نے اور جدید ماہرین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے یا اعتماد ہوتا ہے، جن بچوں میں یہ بیماری ہوتی ہے کانفیڈنس کی کمی، تو ان کا بوسٹ صرف الفاظ سے کیا جا سکتا ہے، بیٹے آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت اچھا کر رہے ہو، ویل ڈن، یعنی یہ دیکھیں یہ الفاظ عربی میں تو نہیں ہے لیکن ان الفاظ کی بھی تاثیر ہے۔ تو جو اللہ کا کلام ہے، اللہ خود کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کلام دنیا میں ایسا ہو جس سے مردہ زندہ ہو جائے تو وہ یہ قرآن ہے۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کی ہے۔ تحسین آپ ایک کام طبی طور پہ بھی دیکھیے گا ضرور کہ یہ جو جمائیاں ہوتی ہیں یہ لیک آف آکسیجن کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو اگر آپ وہ چھوٹا سا میٹر آتا ہے نا جس پہ کہ آکسیجن کی ریٹنگ آتی ہے کہ آکسیجن کتنے % ہے، وہ ضرور لگا کر دیکھا کریں۔ اور دوسرا ایسڈ ریفلکس جو ہے
یہ خاص طور پہ ایوننگ کے ٹائم پہ اوپر نا زیادہ آتا ہے، اور زیادہ تر یہ جو آتا ہے نا صبح تہجد اور فجر کے وقت آتا ہے. تو جو لوگ تہجد پہ اٹھنے والے ہوتے ہیں نا، کیونکہ وہ اٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں، وہاں پہ اٹھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ان کا جو پرپورشن آف ہارٹ اٹیک ہے نا وہ دنیا میں منیمم ہے. اچھا، منیمم ہے. لیکن جو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کیونکہ ایسڈ آیا نا، تو آپ جاگ گئے، آپ نے پانی پیا، ڈائلیوٹ ہو گیا، کھایا پیا، ادھر ادھر گھومے پھرے، آپ نے انگزائٹی کم کی، تو ایسڈ ریفلکس کم ہو جاتا ہے. تو ایسڈ ریفلکس کی بھی جو پین ہوتی ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ کی پین ہو رہی ہے، وہ ایک فیک جو ڈائفرام ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عجیب قدرتیں رکھی نا، لیئرز آف کیا کہنا چاہیے وزڈم ہے کہ تہجد پہ اٹھنا ویسے ہی ہیلتھ کی نشانی اللہ نے بنا دیا کہ آپ اٹھیں تہجد پہ، نماز کا جو اجر و ثواب تو ہو رہا ہے. مشین اللہ نے بنائی ہے تو پتہ ہی ہے، تو پتہ بھی ہے اللہ کو کہ یہ میکینکس جو ہے یہ کیسے چلے گی. اس لیے اپنی انگزائٹی کو آپ کو کم کرنے کے لیے نا، اس کے اندر ایک کام میں طبی طور پہ صرف آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ نہیں کرتے تو آپ انگزائٹی کم کرنے کے لیے تہجد میں اٹھنا شروع کریں. تھوڑی دیر کی جب آپ عشاء پڑھ لیں نا، یہ مرشد بتایا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں اگلی نماز کے لیے نا پچھلی نماز میں دعا کر لیا کرو. بے شک. جب آپ نے عشاء پڑھی ہے نا تو عشاء میں دعا کر لو کہ اللہ تو مجھے تہجد پہ نا، مجھے تہجد جو ہے وہ نصیب کر دیں. اللہ اٹھا دیتا ہے اس وقت، یقین کیجئے. ویسے لگتا ہے جیسے رسول اللہ کی سنت ہے، ربی اعنی علی ذکرک، اللہ تعالیٰ میرے سے تعاون فرما اپنے ذکر کے اندر. ہائے 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 ہائے. تو یہ شروع کیجئے، یقین کیجئے کہ آپ کو فرق کا احساس جو ہے نا وہ 10 سال نہیں 10 دن میں ہوگا انشاءاللہ. حضور قرآن کو مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو ہم کثرت سے یہ وظیفہ ان کو دیتے ہیں، جو کہ مجرد پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تجربے میں ضرور آیا ہے، مجرب ہے. اور یہ سورہ رحمان کو سننا، بے شک. اب اس پہ روایتیں نہیں ملتی لیکن رواج ملتا ہے اس پہ. تو کیا سننے سے بھی قرآن کیا اچھا بلال بھائی، یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ بہت بڑا ویلڈ کویسچن ہے. یہ اشکال صحابہ کو بھی پیدا ہوا، اور وہ صحابہ کے سامنے لے کے آئے کہ آپ نے ہمارے رقیہ بند کر دیے. رقیہ سے مطلب دم کرنا بند کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مثلاً بخاری شریف کی اور دیگر حدیث کی کتابیں، انہوں نے کہا بچھو کے کاٹنے کا ایک رقیہ تھا، تو رسول اللہ نے کہا میرے سامنے پیش کرو. صحابہ نے پیش کیا تو رسول اللہ نے کہا یہ کر لیا کرو، یہ کر لیا کرو. پھر ایک کلیہ امت کو بتا دیا کہ ایسا ہر دم جائز اور درست ہے ما لم یکن فیہ شرک، جس میں شرک کی امیدش یا مبہم الفاظ نہ ہو، تو وہ سارے کا سارا دم کرنا جائز ہے. یہاں سے 2 باتیں سمجھ آتی ہیں کہ جو آپ نے بات کی ہے مجرب، تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ آیت پڑھی تو اس بیماری کا علاج ہو گیا. یہ جیسے آپ سورۃ رحمان کہتے ہیں، اس کی تو کینسر کی تھراپی یہاں پہ سروسز ہاسپٹل میں ایک دفعہ آپ نے ان ڈاکٹر صاحب کو بلایا بھی تھا، تو انہوں نے آپ کو بتلایا بھی کہ تجربے سے ہم نے دیکھا کہ اس کے اثرات گولیوں سے بھی زیادہ ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ تجربہ ایسی چیز کا کرنا، قرآن پاک کو اللہ نے کہا ما ہوا شفاء و رحمت للمؤمنین، پوری کی پوری کتاب شفا ہے. تو اگر میں اور آپ کسی آیت میں ترجمے کے اوپر غور کر کے سمجھتے ہیں یہ فلاں بیماری کے لیے مجرب ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں کسی مریض کے اوپر اور اس کے اوپر دم کرتے ہیں اور اس سے شفا مل جاتی ہے. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعید خدری کی جو مشہور حدیث ہے، اور ایک نہیں ہے کئی ہیں، وہ بچھو کا ڈنگ آپ کو پتا سردار کو لگا تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے، اب اس وقت تک رسول اللہ نے سورۃ فاتحہ بتلائی تھی؟ نہیں تھی، نہ بتلائی، انہوں نے تجربے سے سیکھا. بس بات ختم. اس میں کوئی اتنا بڑا ابہام ہے ہی نہیں کہ انسان کسی بھی آیت کا تجربہ کر سکتا ہے اور اس کے الفاظ اور معانی کے اوپر غور و فکر کر کے وہاں سے کسی نہ کسی بیماری کا اگر استدلال کرے، اس میں قطعاً کوئی نجائز بات نہیں. یہ جو تجربے والی بات کی شام نے، یہ بڑی خوبصورت ہے. اور اس پہ واپس آ کے نا جو موقع ملا تو میں کھجور والی جو بات تھی نا، کھجوروں کو کراس کرنا ہے، اس پہ بھی ذکر کرتے ہیں. جی